لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ چھوٹی 4-5 سال کی عمر میں تھی کہ ابو جہل جو حضور علیہ السلام کے چچا تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ کہہ دیے. تو 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے، لیکن ایک بیٹی کی باپ سے جو محبت ہوتی ہے وہ عمر نہیں دیکھتی، وہ ٹائم نہیں دیکھتی. اس کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اپنے باپ کے بارے میں کسی سے کوئی نازیبا الفاظ سننا پسند ہی نہیں کرتے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا گزر رہی تھی تو ابو جہل نے کچھ نازیبا الفاظ کہہ دیے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو جہل تو بدبخت ہے، میرا باپ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. تب جب آپ نے یہ کہا تو ابو جہل نے جس طرح چھوٹے بچوں کو تھوڑا سا تھپڑ مار دیتے ہیں، تو ابو جہل نے حضرت فاطمہ کو تھپڑ مارا. تو آپ روتی ہوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. جب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ رو رہی ہیں، حضور علیہ السلام نے پکڑ کے سینے سے لگایا، حضور کے بھی آنسو نکلنے لگے. فرمایا کہ فاطمہ تجھے کس نے مارا ہے، تجھے کس نے رلایا ہے، کس کی مجال ہوئی ہے کہ تجھے رلائے. تو حضور علیہ السلام سے کہنے لگی، عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے ابو جہل نے مارا ہے. تو حضور علیہ السلام کی زندگی میں بہت بڑے بڑے غم اٹھائے، تکلیفیں اٹھائی، لیکن کبھی کسی سے شکایت نہیں کی. لیکن یہاں لخت جگر ایسے تو نہیں فرما دیا تھا. فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ کیوں فرمایا تھا؟ اس لیے کہ میرے جسم کا جو حصہ ہے اس سے میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم ایک ہے جان دو ہے. مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بیٹی کو کس نے رلایا، کس کی ہمت ہوئی ہے. تو حضرت حضور علیہ السلام نے ابو سفیان کو بلایا. تو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے. ابو سفیان سے فرمایا اے ابو سفیان تم اپنی برادری کے بڑے ہو، تم جا کر ابو جہل سے پوچھتے ہو کہ اس نے میری بیٹی کو کیوں رلایا ہے یا میں خود جاؤں. یعنی اتنے بڑے بڑے غم اٹھائے، تکلیفیں اٹھائی، کبھی برادری سے شکایت نہیں کی. لیکن جب اپنی بیٹی کی باری آتی ہے تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو سفیان تم جاؤ جا کر ابو جہل سے پوچھو کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے میری بیٹی فاطمہ کو تھپڑ مارا. تو ابو سفیان گئے جا کر، جیسے حضرت فاطمہ 4-5 سال کی تھی، ابو سفیان کے پاس پہنچی تو انہوں نے اٹھایا اور گلے سے لگا دیا، محبت کی، شفقت کی. تو پھر ابو جہل کے پاس لے گئے. ابو جہل سے کہا کہ تجھے حیا نہیں آتی، بچی چھوٹی سی ہے، اس کو تم نے تھپڑ مارا. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھپڑ پکڑ، ہاتھ پکڑ کر ابو سفیان نے کہا کہ اس کے منہ پر تھپڑ مارو، اس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا. تو حضرت فاطمہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتی ہیں اے ابو سفیان میں اس باپ کی بیٹی ہوں کہ جس نے کبھی بدلہ لینا نہیں سکھایا، معاف کرنا سکھایا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا ہے. تو ابو سفیان نے ہاتھ پکڑ کر اس کے منہ پر مارا. تو وہ ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، خوش ہو گئی. جب واپسی ابو سفیان لے کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ فاطمہ مسکرا رہی ہے، خوش ہے، تو حضور علیہ السلام پھر رونے لگے. تو یہ ایک باپ کی بیٹی کے ساتھ محبت ہوتی ہے کہ جب بیٹی کو کوئی خوشی ملتی ہے تب بھی باپ خوشی کے آنسو روتا ہے، اگر اسے کوئی غم ملتا ہے تب بھی وہ روتا ہے. تو حضور علیہ السلام جب آپ کو خوش دیکھا تو پھر آپ رونے لگے. تو ابو سفیان کا پوچھا تو حضرت فاطمہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ابو سفیان نے مجھے بڑا پیار دیا ہے. جیسے میں ان کے پاس پہنچی انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا، اپنی گود میں اٹھا لیا اور جا کر ابو سفیان کو ابو جہل کے منہ پر میرے ہاتھ پکڑ کر تھپڑ مارے، مجھے انہوں نے خوش کر دیا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ
کیا ہے کہ یا اللہ تو اس ابو سفیان کے دل میں ایمان کی دولت عطا فرما دے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے. ایک عالم کفر میں ہے لیکن اہل بیت سے محبت کرتا ہے، وہ بھی کچھ گھڑی کے لیے اس کا رب اجر یہ عطا فرماتا ہے کہ ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے. اگر کوئی ان سے بغض رکھے گا بتائیں کہ وہ اسلام میں رہے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کیونکہ ایمان کا جو حصہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فاطمہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، جو فاطمہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. اسی لیے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت ایمان کی نشانی ہے، ایمان کا حصہ ہے.